کتاب المستجرف اور حجت اللہ علی العالمین اور تاریخ ابن عساکر میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں جلوہ افروز ہونے سے 1000 سال پہلے یمن کا ایک بادشاہ طبہ اول ہماری تھا۔ ایک مرتبہ وہ اپنی سلطنت کے دورے کو نکلا، 12,000 عالم اور حاکم اور 1,32,000 سوار اور 1,13,000 پیدل ہمراہ لیے اس شان سے نکلا کہ جہاں بھی پہنچتا اس کی شان و شوکت دیکھ کر مخلوق خدا چاروں طرف سے جمع ہو جاتی۔ یہ بادشاہ جب دورہ کرتا ہوا مکہ معظمہ پہنچا تو اہل مکہ سے کوئی اسے دیکھنے نہ آیا۔ بادشاہ حیران ہوا، پریشان ہوا اور اس نے اپنے وزیر اعظم سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ اس شہر میں ایک گھر ہے جسے بیت اللہ کہتے ہیں، اس کی اور اس کے خادموں کی جو یہاں کے باشندے ہیں وہ تمام لوگ بے حد تعظیم کرتے ہیں۔ اس سے کہیں زیادہ دور دراز اور نزدیک کے لوگ اس گھر کی زیارت کو آتے ہیں اور یہاں کے باشندوں کی خدمت کر کے چلے جاتے ہیں۔ پھر آپ کا لشکر ان کے خیال میں کیوں آئے گا؟ یہ سن کر بادشاہ کو غصہ آیا اور قسم کھا کر کہنے لگا کہ میں اس گھر کو خطبہ دوں گا اور یہاں کے باشندوں کو قتل کر دوں گا۔ یہ کہنا تھا کہ بادشاہ کے ناک، منہ اور آنکھوں سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ ایسا بدبودار مادہ بہنے لگا کہ اس کے پاس بیٹھنے کی کسی کی طاقت نہ رہی۔ بادشاہ کے اس مرض کا علاج کیا گیا مگر بادشاہ اچھا نہیں ہوا۔ شام کے وقت بادشاہ کے ساتھی عالموں میں سے ایک عالم ربانی تشریف لائے اور نبض دیکھ کر فرمایا کہ مرض آسمانی ہے اور علاج زمین کا ہو رہا ہے۔ اے بادشاہ، آپ نے اگر کوئی بری نیت کی ہے تو فوراً اس سے توبہ کیجیے۔ بادشاہ نے دل ہی دل میں بیت اللہ شریف اور خدام کعبہ کے متعلق اپنے ارادے سے توبہ کی۔ توبہ کرتے ہی اس کا وہ خون اور مادہ بہنا بند ہو گیا اور پھر صحت کی خوشی میں اس نے بیت اللہ شریف کو ریشمی غلاف چڑھایا اور شہر کے باشندوں کو 7 اشرفیاں دی اور ساتھ ہی ساتھ ریشم کے جوڑے بھی نظر کیے۔ پھر یہ لشکر یہاں سے چل کر جب مدینہ منورہ پہنچا تو بادشاہ کے ہمراہی عالموں میں جو آسمانی کتابوں کے عالم تھے وہاں کی مٹی کو سونگھا اور کنکریوں کو دیکھا اور نبی آخر الزماں کی ہجرت گاہ کی جو علامتیں انہوں نے پڑھی تھیں ان کے مطابق اس سرزمین کو پایا تو آپس میں یہ عہد کیا کہ ہم یہاں مر جائیں گے مگر اس سرزمین کو چھوڑ کر نہ جائیں گے۔ اگر ہماری قسمت نے ساتھ دیا تو کبھی نہ کبھی جب نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے تو ہمیں بھی زیارت کا شرف حاصل ہو جائے گا، ورنہ ہماری قبروں پر تو ضرور کبھی نہ کبھی ان کی جوتیوں کی مقدس خاک اڑ کر پڑ جائے گی جو ہماری نجات کے لیے کافی ہوگا۔ یہ سن کر بادشاہ نے ان عالموں کے واسطے 400 مکان بنوائے۔ دوستو بتا دیں کہ یہ بادشاہ بڑا ہی نیک اور نرم، عادل اور حق پرست تھا، عالموں کی تعظیم و تکریم کرتا تھا، یہاں تک کہ اپنی سلطنت کا کوئی فیصلہ عالموں کے مشورے کے بغیر نہیں کرتا تھا۔ حالانکہ عالم تو تورات، زبور، انجیل کے تھے لیکن یہ بادشاہ حق کو مد نظر رکھ کر فیصلہ کرتا تھا۔ اس بادشاہ نے جو 400 مکان عالموں کے لیے بنائے تھے اس میں سے سب سے بڑے عالم ربانی کے مکان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی 2 منزلہ مکان تیار کرایا تھا اور وصیت کر دی کہ جب کبھی آپ تشریف لائیں گے تو یہ مکان آپ کی آرام گاہ ہوگی، اور ان 400 علماء کی کافی امداد بھی کی، کہا تم ہمیشہ یہیں رہو۔ پھر بڑے عالم ربانی کو ایک خط لکھ کر دیا اور کہا کہ میرا یہ خط اس نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کرنا، اور اگر زندگی بھر تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زیارت کا موقع نصیب نہ ہو تو اپنی اولادوں کو وصیت کر دینا کہ نسلاً با نسلاً میرا یہ خط محفوظ رکھیں حتیٰ کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ یہ کہہ کر وہ بادشاہ وہاں سے چل دیا۔ وہ خط نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں 1000 سال بعد پیش ہوا۔ خط کا مضمون یہ تھا: کم ترین مخلوق طبہ اول ہماری کی طرف سے، اے صفی المجنبین سید المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اما بعد، اے اللہ کے حبیب، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور جو کتاب آپ پر نازل ہوگی اس پر بھی ایمان لاتا ہوں اور میں آپ کے دین پر ہوں۔ بس اگر مجھے آپ کی زیارت کا موقع مل جائے تو بہت اچھا، اور اگر میں آپ کی زیارت نہ کر سکا تو میری شفاعت فرمانا۔
روز محشر میں مجھے فراموش نہ کرنا، میں آپ کی پہلی امت سے ہوں اور آپ کے ساتھ آپ کی آمد سے پہلے ہی بیعت کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور آپ اس کے سچے رسول ہیں۔ شاہ یمن کا یہ خط ان 400 عالموں کی نسل در نسل جان کی طرح حفاظت کی جاتی رہی، یہاں تک کہ 1000 سال کا وقت گزر گیا۔ ان عالموں کی اولاد اس قدر بڑھی کہ مدینہ منورہ کی آبادی میں کئی گنا اضافہ ہو گیا، اور یہ خط دست بدست وصیت کے اس بڑے عالم ربانی کی اولاد میں سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا، اور آپ نے وہ خط غلام خاص ابو لیلہ کی حفاظت میں رکھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ پہنچے تو مدینہ منورہ کے سب لوگ یہی اصرار کر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف فرما ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری اونٹنی کی نکیل چھوڑ دو، جس گھر میں یہ ٹھہرے گی اور بیٹھ جائے گی وہ میری قیام گاہ ہوگی۔ چنانچہ جو 2 منزلہ مکان شاہ یمن طبہ اول ہماری نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تعمیر کرایا تھا، وہ اس وقت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس تھا۔ اسی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی جا کر ٹھہر گئی۔ لوگوں نے ابو لیلہ کو بھیجا کہ جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاہ یمن طبہ اول ہماری کا خط دے آؤ۔ جب ابو لیلہ حاضر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھتے ہی فرمایا تو ابو لیلہ ہے؟ یہ سن کر ابو لیلہ حیران ہو گئے۔ حضور نے فرمایا شاہ یمن کا جو میرا خط تمہارے پاس ہے لاؤ وہ مجھے دے دو۔ چنانچہ ابو لیلہ نے وہ خط دیا اور حضور نے پڑھ کر فرمایا نیک بھائی طبہ آفری آفری آفری۔ عزیزان محترم، طبہ اول ہماری ایک نیک انسان تھا۔ اللہ عز و جل نے اسے بادشاہی عطا کی تھی۔ اتنی بڑی سلطنت پر فائز ہونے کے بعد بھی یہ بادشاہ اللہ کی مخلوق پر نرمی اور شفقت اور عالموں کے ادب و احترام تعظیم و تکریم کرتا رہا۔ اللہ کی وحدانیت جوش میں آئی کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے 1000 سال پہلے طبہ اول ہماری کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلامی میں قبول کر لیا۔ تیرے آستاں کا فقیر ہوں، میری شان شاہوں سے کم نہیں۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسما قالنا۔ دوستو، یہ واقعات روایتوں اور حدیثوں پر مبنی ہیں، دین کی معتبر کتابوں پر مشتمل ہے، جیسے کہ ابتدا میں بتایا گیا ہے کتاب المستجرف اور حجت اللہ علی العالمین، اور انتہا میں کتاب المیزان الادیان صفحہ نمبر 1225۔ دوستو، امید ہے کہ دین حق کے روشن واقعات سے قلب کو سکون، روح کو تسلی و تسکین حاصل ہوئی۔ اس طرح کے ایمان افروز واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اب ملیں گے کسی اور ویڈیو میں۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔